أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. یہ سورہ یاسین کی چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور گزشتہ درس میں ان سے چند آیات پہلے جو ذکر گزرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بنی نوع انسان کی تخلیق کے بارے میں، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں. بڑھاپے میں جا کر آدمی وہی خواہشات، وہی تمنائیں، وہی مطالبات، وہی باتیں شروع کر دیتا ہے جو بچپن میں ہوتی ہیں، اور اس کی جسمانی اور قوائے جسمانی جتنی ہیں ان کی حالت بھی بدل کر بچپن کی طرح ہر اعتبار سے کمزوری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا الزام جو تھا کہ یہ شاعر ہے، اس کی بھی نفی فرمائی اور فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھلایا ہی نہیں اور نہ ہی یہ شعر کہنا یا شاعری کرنا ہمارے نبی کے لائق تھا. نبی کے لائق بھی نہیں تھا اور شعر کہنا سکھلایا بھی نہیں. آپ جو کچھ کہتے تھے، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ قرآن ہوتا تھا. فرمایا کہ وہ قرآن جس کو یہ شاعری کہتے رہے وہ قرآن ہے. ذکر و قرآن مبین، سراسر نصیحت اور واضح قرآن. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہ زندہ ہیں، ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہ زندہ ہیں. اب زندہ کون لوگ ہیں ان میں سے؟
جو حق کی تلاش میں ہے، جس کا دل زندہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاملے کو، اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے، تو وہ ہے جو شخص جس کو اللہ رب العزت نے زندہ قرار دیا، یعنی اس کا دل صحیح ہو اور حق کو قبول کرنے والا اور باطل کی طرف سے نفرت کرنے والا ہو، تو وہ آدمی زندہ ہے۔ اگر حق کو قبول نہیں کرتا، باطل کے پیچھے چلتا رہتا ہے، تو وہ مردہ دل ہے، اور ساتھ ہی وہ انسان بھی مردہ ہی ہے، ایک چلتا پھرتا مردہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے میں نے بات ذکر کی تھی کہ آپ نے فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ تو جس دل میں حق کی تلاش نہیں، جو دل حق کی تلاش میں تھوڑا بہت بھی نہیں سوچتا، وہ دل زندہ کیا ہے اور وہ انسان زندہ کیا ہے؟ وہ ایک مردہ ہی ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو زندہ ہے اسے ڈرائیں، تنبیہ کریں، آگاہ کریں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر یہ حجت ثابت ہو جائے۔ اور ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اس آیت کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہو گیا تھا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں انہی میں سے جانور بھی ہیں۔ اب یہاں اپنے ہاتھوں سے ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کن فیکون، کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ خاص اپنے ہاتھوں سے اللہ نے کسے بنایا ہے؟ آدم علیہ السلام کو۔ خاص اپنے ہاتھوں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور باقی کی کائنات ساری کی ساری کن کے ذریعے آ گئی، تخلیق پا گئی، لیکن انعام یا جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے بنانے کا اللہ رب العزت نے تذکرہ اس لیے فرمایا کہ مشرکین مکہ کے مقابلہ میں وہ کہتے کہ فلاں ہمارا خدا فلاں کام کرتا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جانور ہم نے بنائے، ان کی تخلیق میں، ان کو بنانے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، گویا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ میں نے تو یہ کام اپنے ہاتھوں سے کروایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، لوگ ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نگرانی کرتے ہوئے بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے کام کروایا، ہم کیسے بھول سکتے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ جانور ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فہم لہا مالکون، اور مالک ہونے کا دعویٰ کن کا ہے؟ ان کا، لوگوں کا۔ بنایا ہم نے اور اس کی زندگی کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن جب ملکیت کے دعوے آتے ہیں تو یہ مالک بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اب صرف جانوروں کو بنا کے ہم نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم نے جانوروں کو انسانوں کے تابع کیا۔ جانور کو بنا کر اللہ رب العزت اگر چھوڑ دیتے، انسانوں کے تابع ہونے کا انہیں حکم نہ ہوتا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وحوش جو ہیں، جو جنگلی جانور ہیں، شیر، چیتے وغیرہ، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں پابندیاں نہ ہوں تو وہ تو شہروں میں، دیہاتوں میں گھس کے لوگوں کو کھا جائیں۔ فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا تابع فرمان کر دیا۔ بچے کے ہاتھ میں نکیل ہے، اونٹ پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ اب اونٹ کا اور بچے کا باہم کوئی جوڑ ہے؟ اتنا بڑا جانور، چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی خود چلنا سیکھا ہے، وہ نکیل پکڑتا ہے، اس کو لیے چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرمایا ہم نے ان کے لیے اس جانور کو تابع کیا ہے۔ اسی طرح ہاتھی ہیں، بہت بڑا جانور ہے، بچے بھی لیے پھرتے ہیں، جو ہاتھی پالے ہوئے ہیں لوگ، ان کے ہاتھیوں کو بچے لیے پھرتے ہیں، بچے چلائے پھرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جانور جتنے بھی ہیں، بھینسیں، گائیں،
اللہ رب العزت نے ان تمام جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے لیے ہمارے تابع کیا، تو فرمایا کہ ہم نے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان جانوروں میں سے ہی بعض جانور وہ ہیں کہ جن کی یہ سواری کرتے ہیں، یعنی جانوروں کے مختلف فوائد جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیے، کہ صرف یہ نہیں کہ یہ جانور صرف سواری کے لیے ہی ہیں اور یہ اس پر سوار ہوتے ہیں، فرمایا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان میں سے ان جانوروں میں سے بعض پر یہ سواری کرتے ہیں۔ اب گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ سارے جانور سواری کے لیے ہیں، اور کبھی کبھی تو لوگ بھینس پر بھی سواری کر لیتے ہیں، بھینس پہ سواری کر لی، خچر ہے وہ بھی سواری کے کام آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں انسان کے تابع کی ہوئی ہیں، اور صرف یہی سواریاں نہیں ہیں، بلکہ آج جو جہاز ہیں، پلین ہیں، ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، کشتیاں ہیں، لانچیں ہیں، جتنے بھی سواری کے ذرائع ہیں، بسیں، گاڑیاں، کاریں، ٹرینیں، یہ ساری اللہ رب العزت کی ہمیں دی ہوئی اور ہمارے تابع کی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو عقل نہ دیتا تو کیا یہ چیزیں بنتی تھیں؟ اللہ رب العزت نے عقل بخشی، اور اس عقل کے ذریعے اللہ نے اس انسان کو یہ چیزیں بنانے کی طرف ہدایت کی۔ اور یہ گاڑیاں یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کا ذکر بھی ایک انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں جانور دیے، گھوڑے دیے، خچر دی اور دیگر چیزیں دیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ وہ چیزیں بنائے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ علماء تفسیر اس جملہ کے ضمن میں کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد اور ان دو چار چیزوں کے تذکرہ کے بعد جو اللہ رب العزت فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ وہ چیزیں بنائے گا جو تم نہیں جانتے، ان میں یہ ساری جتنی بھی تخلیقات ہیں، جو چیزیں انسان بنا رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سواریوں میں بھی، ہماری زندگی کے اندر جتنی دوسری چیزیں ہیں وہ بھی، یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، اللہ نے ان کا مجملاً تذکرہ کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ ہر چیز کی تفصیل، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ قرآن کریم چونکہ ایک مختصر سی اصولوں کی، قاعدوں کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرام چیزوں کی گنتی کر دی ہے، حرام چیزوں کی گنتی کر دی ہے، کیا حلال کی بھی گنتی ہے؟ حلال کی گنتی نہیں ہے، کیونکہ حلال بے شمار ہیں، حرام تھوڑی سی تھی، وہ گنتی کر دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے چند چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ تو میری نعمتیں ہیں، لیکن ابھی اور ایسی نعمتیں آئیں گی کہ جو اس وقت موجود نہیں، تم دیکھتے نہیں، لیکن وہ دنیا میں وجود پائیں گی اور آئیں گی۔ اور آج وہ دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے نزول کے وقت نہیں تھیں اور اس وقت ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، اور یہ گویا کہ اللہ رب العزت ہی نے ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان میں سے بعض ان کی سواری کے کام آتے ہیں جانور، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے ہی بعض کو یہ کھا جاتے ہیں۔ اب یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا، اتنا بڑا جانور کبھی بچہ کی سیٹیں پھر رہا ہے، جب چاہتے ہیں چھری نکالتے ہیں، اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت تابع نہ کرے تو ہم اونٹ کو ذبح کر پاتے؟ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اتنا بڑا جانور ہے، ایک ہی آدمی منٹوں میں اونٹ کو لٹا لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اونٹوں کو ذبح کرنے میں، لٹانے میں بعض لوگ بہت غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے، غالباً 2-3، بہت لمبی عرصہ نہیں ہے، 2-3 سال پہلے ایک چھوٹا سا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ ایک آدمی اونٹوں کے باڑے میں ہے، اونٹوں کے باڑے میں، اور 20-30 اونٹ ہیں اس میں، چاروں طرف سے باڑا بند ہے جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، دروازہ بند ہے، اور ایک پہلوان اندر ہے، اس زبردست قسم کی چھری اس کے ہاتھ میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کو تیز بھی، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک آدمی نے تھوڑے سے عرصے میں 20-25 اونٹ گرا لیے۔ اب یہ
اللہ رب العزت کی طرف سے تسخیر تو ہے کہ اللہ نے مسخر کیے یہ جانور، لیکن اس آدمی کی یہ جو ویڈیو ہے یہ قطعاً ناجائز ہے۔ یہ بنانا اور لوگوں میں اس کو وائرل کرنا یہ بالکل ناجائز تھا۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ جانوروں پر ظلم کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں قریب، ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ حلم المدیہ وشحذیہا، عائشہ مجھے چھری لا کے دو اور اس کو پہلے اچھی طرح رگڑ کے تیز کر لو۔ اور ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ جانور کو لٹا کے اس کے کندھے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے ساتھ ہی پڑے پتھر پر چھری تیز کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اترید ان تمیتھا موتات، کیا تم اس کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ یعنی تمہارے چھری تیز کرنے سے جتنا وقت وہ دیکھتا رہے گا گویا کہ وہ تل تل مرتا رہے گا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ذبح کرنا ہے، پہلے چھری تیار کرو، اپنے آپ کو مکمل تیار کرو اور پلک جھپکنے میں جو اصل کام ہے اس سے فارغ ہو جاؤ۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کو ذبح کیا ہے اس کو سائیڈ میں کرو، دوسرے کو پھر ذبح کرو۔ اور اس ویڈیو میں تو دیکھتے دیکھتے لہو لہان پوری جگہ بھی اور بقیہ اونٹ بھی، اور بڑی عجیب سی صورتحال اس آدمی نے بنا دی۔ شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، سواریاں بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یعنی اونٹ ہیں اسے ذبح کیا، دیگر گائے ہے، بھینس ہے، بھینس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اور بھینس کے معاملے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بھی قربانی سے بھی متعلقہ ہے، غالباً پہلے بھی میں نے ذکر کی ہے کہ بھینس قربانی لگتی ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ جہاں تک ایک تحقیقی امر یا ایک نتیجہ ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے نتیجہ نکالا۔ تحقیقی امر کے پیش نظر بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا ایک جانور کی کئی قسمیں، کئی ڈیزائن، حتیٰ کہ کئی نام، لیکن مجموعی طور پر وہی شمار ہوگا۔ اب مچھلی کہیں صرف ایک، تو کتنی قسمیں ہیں مچھلی میں؟ اسی طرح جانوروں کی بھی اقسام ہیں، اور بھینس کو جانوروں کی ایک قسم شمار کیا گیا۔ اور ایک اعتبار سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس قربانی نہیں لگتی، ایک اعتبار سے انہوں نے بھی مان لیا۔ اور وہ ماننا کیسے ہے؟ جب باری آتی ہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ نکالو، تو جس کے پاس بھینسیں ہیں وہاں بھی آدمی پہنچ جاتا ہے کہ بھائی بھینسوں کی زکوٰۃ نکالو۔ کیوں جی یہ تو بھینس ہے؟ کہا نہیں، یہ گائے کی قسم میں سے۔ جب قربانی کی باری آئی تو بھینس گائے کی قسم سے ہے، اس کی زکوٰۃ کی باری آئی تو بھینس گائے کی قسم سے، اور جب قربانی کی باری آئی تو کہا نہیں، بھینس قربانی میں نہیں لگتی۔ جب آدھا تم نے پہلے مان لیا ہے، باقی کا حصہ بھی مان لو، بات ختم۔ بہرحال بعض علماء جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں تھے، نہیں ہیں، نہیں رہیں گے۔ یہ سلسلہ تو ذرا چلتا رہے گا کہ بھینس کی قربانی نہیں، لیکن جہاں تک اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ بھینس قربانی کے لیے جائز ہے، اور موجودہ حالات میں میرا خیال ہے ہندوستان کے ماحول کو دیکھا جائے تو یہ بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اختلافی صحیح لیکن مان لیں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک ریڈیو پروگرام میں یہ بات کہی تھی، اور الحمدللہ کتابی شکل میں بھی چھپی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا جی نہیں مانتا نہ کرے، جی نہیں مانتا، وہ گائے خریدے اور بکرے خریدے، مینڈے خریدے، دمبے خریدے، اونٹ خریدے، کوئی حرج نہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے کرے۔ لیکن اگر ساتھ میں کوئی بحث کر رہا ہے تو اس کے لیے اپنی آنکھیں تو لال نہ کر لے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے ایک بڑا
کہ ایک کام کو اگر میں صحیح نہیں سمجھتا تو میں پھر کرنے والے کی ایسی کی تیسی بھی کرتا رہتا ہوں، یہ ناجائز ہے۔ تحقیق کے میدان میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق کے میدان میں دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ٹھیک ہے، نہیں کرتا نہ کریں، آپ اپنی حجت قائم کریں اور چھوڑ دیں۔ اور حجت قائم کرنے کے لیے آپ کو کتاب اللہ، سنت رسول اور تعامل صحابہ، 3 چیزوں سے دلیل دینا ہے۔ دلیل آپ نے پیش کر دی، سامنے والا نہیں مان رہا، چھوڑ دیجیے، بات ختم ہو۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں، جو چیز میں نہیں کرتا دوسرا کرتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کھا جائیں گے آپ۔ مسجد میں نماز کا معاملہ ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمارا رویہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھینس ذبح کرتا ہے قربانی کے طور پر تو اس کے لیے آنکھیں لال نہ کریں، آپ نہیں کرتے نہ کریں، کوئی بات نہیں، یعنی اختلافی مسئلے کو آپ اس رنگ میں لے لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ ہندوستان میں بہت سارے فسادات اب اسی کھاتے میں ہوتے آ رہے ہیں، یہ کھاتا جو ہے وہ بہت زور پکڑ گیا جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے۔ پہلے آپ لوگ جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو پہلے اس کے 3 سالہ یا 5 سالہ دور تھا وہ تھوڑا اس سے نرم تھا۔ جب یہ دوبارہ آ گئے ہیں تو اب کھل کے جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے کھل کر مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دی۔ اب یہ عید جو ہے اس سلسلے میں پہلی عید ہوگی اور ظاہر ہے کہ وہ گائے کی قربانی کے سلسلہ میں یقیناً مسلمانوں کو تنگ کریں گے۔ غالباً میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی، وہ جو 2 بھائی ہیں حیدرآباد میں، ان کا تذکرہ کیا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو بازار میں گھسیٹتے پھریں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ گاؤ ماتا ہے نا، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، بچہ بھی لیے پھر رہا ہے، بڑا بھی لیے، کچھ نہیں ہوا۔ منڈی میں سرے بازار ان کی ماں کی قیمت لگا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ جب چھری لائیں گے تو ان کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ عجیب سا ان کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ایسے حالات میں جب وہ ماں کو چھری چلانا نہیں دیکھنا چاہتے تو اگر مسلمان اگرچہ اپنی رائے اتنی زیادہ اس کے حق میں نہیں ہے، دوسرے فریق اور بکثرت علماء اور ائمہ بکثرت کہتے ہیں کہ یہ بھینس گائے کی نسل ہے، ایک قسم ہے اور یہ قربانی میں ذبح کی جا سکتی ہے، تو ان کی بات کو مان لینے میں کیا حرج ہے؟ چلے اسی بہانے کچھ نہ کچھ فسادات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اور جہاں خطرہ نہیں ہے، اب دوسرے ساتھ میں پاکستان ہے، ادھر بنگلہ دیش ہے، کوئی خطرہ نہیں، گائے کو ذبح کریں، روزانہ کریں، 10 مرتبہ روزانہ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں کریں۔ جہاں خطرہ ہے فسادات کا وہاں کوشش کریں کہ اپنے اس موضوع کو جواز کو لے لیں۔ افضل غیر افضل کا معاملہ آ جائے، غیر افضل کو لے لیں، جائز تو ہے، علماء مان رہے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جانوروں کو ان کے تابع کر دیا، یہ ان پر سواریاں بھی کرتے ہیں، ان کو کھاتے بھی ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، مینڈا، دمبا، یہ سارے جانور کھانے والے ہیں، پرندوں میں سے جانور ہیں جو کھانے والے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے منافع ہیں۔ اب جانوروں میں کوئی صرف سواری اور گوشت ہی تو نہیں ہے نا، جانوروں میں سواری بھی ہے، جانوروں میں گوشت بھی ہے، اور جانوروں کے بال کام آتے ہیں۔ اب جو بھیڑ بکری، بیڑوں کی خاص طور پر اون ہے، اون سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں، اور ہڈیوں سے چیزیں بنتی ہیں، چمڑے سے چیزیں بنتی ہیں، اور ہاتھی کے دانت سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ ہاتھی دانت کی بنی چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ ان کا جانوروں کا جسم کا ایک ایک حصہ انسان کے لیے مفید ہے، ہر چیز کو کسی نہ کسی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، سواری بھی ہے، کھانے کے لیے گوشت بھی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور ان میں سے ان کو مشروبات بھی ملتے ہیں۔ اب مشروبات دیکھیں، بھینس دودھ دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، اونٹنی دودھ دیتی ہے، بکری، بھیڑ، یہ سارے جانور دودھ دیتے ہیں۔ مشارب ہوئے یا نہیں؟
اور ان میں سے ظاہر ہے کہ بعض جانوروں کا دودھ بعض حالات میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ گائے کے دودھ کے بارے میں کہا گیا کہ بچے کی پرورش کے لیے وہ ماں کے دودھ کے بعد گائے کا دودھ مفید ہے، اور اونٹنی کا دودھ یقیناً انتہائی طاقتور قسم کا دودھ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان جانوروں میں طرح طرح کے مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یعنی اللہ رب العزت کی اتنی نعمتوں کو یہ استعمال کریں گے تو کیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اب یہاں کے معاملہ جو ہے وہ ہمارا اٹک جاتا ہے۔ اللہ کی ساری نعمتوں کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے شام یا رات سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک مسلسل ہم اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں، بلکہ سوئے ہوئے بھی اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں، اس کی نعمت میں ہیں، اور اٹھیں گے تو پھر یہ ہمارا اٹھنا بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سو کر اٹھنا نعمت ہے یا نہیں؟ آپ سو کر اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کی طرف پڑھ کے جانا ہے، یہ ہے بعد کی بات، جب جانا ہے تب صحیح۔ آج اس نے آپ کو موت دے دینے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ہم پہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن شکر کی باری آتی ہے تو وہاں آ کے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ بہت تنگ ہو جاتا ہے، ہماری حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ مشرکین کفار تو بالکل ہی خالی گئے، جو مسلمان ہیں ان کا بھی مسئلہ اللہ کے شکر کے سلسلہ میں بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا معبود بنا لیے، وَاتَّخَذُوا پکڑ لیے، اختیار کر لیے، لے لیے، یا ان کو اپنا معبود مان لیا۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ ان بتوں، ان جھوٹے دعوے، جھوٹے باطل خداؤں کی مدد ان کو حاصل ہو جائے۔ یعنی انہوں نے یہ خدا کیوں بنائے، یہ کیوں انہوں نے مختلف معبود اللہ کے مقابلے میں رکھے یا اللہ کو چھوڑ کر رکھے؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید ان کی مدد ہو جائے، ان بتوں سے، ان جعلی خداؤں سے ہی کوئی مدد ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب پتھر سے بنا کے بت اپنے گھر کے کونے میں رکھا ہوا ہے اور خود بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، یا اسے خود خرید کے لائے ہیں دکان سے اور لا کے بڑے اہتمام سے بڑی اسپیشل جگہ میں، کسی جیسے ہمارے مسلمانوں کے بعض کمرے اسپیشل رہتے ہیں یا نہیں، کہ جہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، عورتیں نماز پڑھتی، گھر میں اگر گنجائش ہو تو کوئی جگہ خاص کر لینی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ عمل ملتا ہے کہ صحابہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیجئے، ظاہر ہے کہ وہاں کو فرض تو نہیں پڑھنے تھے نا، نماز پڑھ دیجئے، کچھ 2 رکعتیں ادا کر دیجئے، تاکہ ہم اس جگہ کو اپنے گھر والوں کے لیے جانماز یا مصلی بنا لیں، دوسرے معنوں میں مسجد بنا لیں۔ وہ مسجد تو نہیں ہوتی، وہ مسجد تو نہیں ہوتی، مسجد تو یہی ہوتی ہے نا جو باہر ہے اور لوجہ اللہ وقف ہے۔ مسجد اور مصلی میں فرق رکھنا چاہیے۔ مصلی ایک تو یہ جانماز ہمارا جو ایک آدمی کے لیے 2 آدمی کے لیے ہوتا ہے، اور ایک پورا کمرہ چاہے بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو، حال ہو، لیکن اس میں 1 2 3 نمازیں ہوتی ہیں، 4 بھی ہوتی ہیں، جب تک 5 نمازیں مسلسل نہیں ہوں گی وہ مسجد نہیں ہوگی۔ اور ہماری مسجدیں ایسے، ہم مسجد ہی کہتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے دفتروں میں، بلڈنگ ہے 8 10 20 50 منزلہ ہے، اس کے کئی حصوں میں مختلف جگہوں پر نماز کا انتظام ہے، ہم اسے مصلی نہیں کہتے، مسجد ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ مصلی یعنی جا نماز ہے کہ وہاں 2 3 نمازیں ہوتی ہیں۔ اپنے گھر میں اس طرح کا مصلی ہونا چاہیے جہاں آدمی موقع بموقع نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح ممکن ہے کہ ہندوؤں نے بھی کچھ جگہ رکھی ہو، اب ظاہر کہ وہ اپنے اس خدا کو بچوں کی دسترس سے دور رکھتے ہوں گے یقیناً،
کیونکہ بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کیا ہے. بچے نے تو دیکھا کہ کوئی خوبصورت قسم کا کھلونا ہے، اٹھایا، پٹخ دیا، ہو سکتا ہے کہ ان کے خدا کا بازو ٹوٹ جائے، ان کے خدا کی ٹانگ ٹوٹے، لنگڑا ہو جائے. بچے کو کیا؟ تو وہ بچوں سے دور کر کے، جیسے عموماً دوائیوں پر لکھا رہتا ہے نا کہ اسے بچوں کی دسترس سے دور رکھیں، تو وہ بھی یقیناً ذرا ہٹا کے رکھتے ہوں گے، اسپیشل جگہ پہ رکھتے ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جنہیں تم اپنا خدا اور معبود مان کے بیٹھے ہو، پہلی بات یہ کہ تم اسے خرید کے لائے یا تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے بنا لیتا ہے، اب اپنے ہاتھ سے میرا خیال ہے بنانا اتنا آسان تو نہیں ہے نا. پتھر کا بنانا چاہے تب آسان نہیں، لکڑی کا بنانا چاہے تب آسان نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ کچھ اسپیشلسٹ ہی ہو نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اسپیشلسٹ تھے اس کھاتے میں. آزر ان کا کارخانہ تھا، فیکٹری تھی خدا بنانے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان خداؤں کو توڑنے کا ہنر دیا تھا. اللہ نے آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا فرما دیے. تو بنانا ہر کسی کا کام نہیں، ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. خریدنا آسان ہے، بنایا کہیں نہ کہیں سے خرید لیا. صحابہ کرام بعض واقعات ذکر کرتے ہیں کہ وہ بنا بھی لیا کرتے تھے، خود اپنا خدا بنا بھی لیا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب سفر میں نکلتا تو ستوؤں سے اپنا خدا بنا کے ساتھ لے لیتا. ستو ہے نا آٹا، جو کا آٹا، ستو سے خدا تیار کرتا. ظاہر ہے کہ اس کی ٹانگیں، بازو وغیرہ، کچھ سر وغیرہ کسی نہ کسی طرح سے بناتے ہوں گے. کہتے سفر میں ساتھ لے لیتے، جہاں جی چاہتا اپنے سامنے رکھتے اور کچھ نہ کچھ کر لیتے. اور جب بھوک لگتی اور کچھ نہیں ملتا تو اسی کا ٹانگ، بازو کچھ نہ کچھ نکال کے کھا بھی لیتے تھے. تو بنانا اس طرح کا خدا بنانا کچھ آسان ہے، لیکن لکڑی سے، پتھر سے تو مشکل ہے. اور عموماً ایسا کام جو ہے وہ بازار سے خرید کے ہی کیا جا سکتا ہے. بازار سے خدا خرید کے لے آئے اور اسے کہیں بھی سجا کے رکھ دیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تم تو لائے ہو کہ لعلہم ینصرون، شاید کہ ہماری مدد ہو جائے ان کے ہاتھوں. ان کے ہاتھوں اگر تمہیں ذرا بھی عقل ہے تو دیکھو یہ تمہاری مدد کیا کریں گے. اپنے بچوں سے بچا کر تم ان کو رکھ رہے ہو، اپنے بچوں کی دسترس سے دور رکھو. اس کو اٹھا کے اونچی جگہ پہ تم رکھو، اس کو لاؤ، جھاڑ پھونک کر کے اس کے اوپر سے گرد و غبار تم اڑاؤ اور یہ تمہاری مدد کریں گے. کس طرح کی بات ہے یہ؟ اب ظاہر ہے کہ موقع بہ موقع وہ جھاڑ پھونک تو کرتے ہی ہوں گے. اگر تھوڑا بڑے سائز کا بت ہو تو اس پہ گرد و غبار پڑتی ہے، اس کو دھوتے ہوں گے، اس کو صاف کرتے ہوں گے کپڑے وغیرہ سے. جس کی ساری خدمت یہ تم کر رہے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور یہ ہندوؤں کا معاملہ ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا معاملہ بھی دیکھ لیں، اسی سے ملتا جلتا ہے. ابھی ایک سرکار بیمار ہو گئی، بات میں کرتا رہتا ہوں، موقع بہ موقع کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا ہے. سرکار تھے بہت بڑی سرکار، بڑی دنیا مانتی تھی، بڑی دنیا آتی تھی اور آ کے ان کے سامنے جھکتی تھی. سرکار بیمار ہو گئے. اب بتائیے کہ سرکار کے لیے کھانا، سرکار کے کپڑے بدلنا، سرکار کو وضو کرانا، سرکار کو نہلانا، یہ سارا کون کر رہا ہے؟ گھر والے یا مریدان باصفا؟ کوئی نہ کوئی دوسرا ان کی مدد کر رہا ہے. اور بالآخر سرکار پر وہ وقت آ گیا کہ وہ آنکھیں بند کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ان کے کپڑے اتارے مریدوں نے یا گھر والوں نے، ان کو غسل دیا لوگوں نے، دوبارہ نیا لباس پہنایا، کفن پہنایا لوگوں نے، کندھوں پہ اٹھا کے لوگ قبرستان تک لے کے گئے اور اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر کے 3-5 فٹ زمین کے نیچے پہنچا کر مٹی ڈال کر اٹھے. جیسے ہی وہاں سے اٹھے، جو پہلے کئی دنوں سے اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے وہ ساری دنیا کا کام کرنا شروع ہو گئے. ہمارے مسلمانوں کا بھی تو یہی عقیدہ بنا ہوا ہے نا کہ جو اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تھوڑے دن پہلے، آج وہ ساری دنیا کے کام کر رہا ہے.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ سوچتے ہیں لعلہم ینصرون کہ شاید ان کے ذریعے ہماری کوئی مدد ہو جائے، لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ تو خود ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار فوت ہو گئیں، وہاں دربار بن گیا، دربار پہ قبر پہ لوگ کھڑے ہیں نا، مجاور جو ہیں وہ بڑی تیاری کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بڑی ہوشیاری کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف سرکار ہی دفن نہیں، وہاں ساتھ ہی ایک بہت بڑا خزانہ بھی رہتا ہے جہاں لوگ پیسے ڈال رہے ہیں۔ اب وہ پیسے لوگ تو سرکار کے نام سے ڈال رہے ہیں نا، چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار اپنے پیسے خود سنبھالتی، نہیں سنبھال سکتے۔ کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ لوگ، باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سرکار کے اس خزانے کی حفاظت کریں، اور صرف کیش خزانہ ہی نہیں، ایسے مزاروں اور درباروں پر بہت ساری قیمتی چیزیں اور بھی رہتی ہیں، اور وہاں حاضر باس لشکر کون ہیں؟ مریدوں کی جو ٹیم ہے، اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا لہم وہم لہم جند محضرون، یہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ یہ ان کے لیے سپاہی بن کے باقاعدہ محضرون، حاضر کیے ہوئے، حاضر باش وہاں ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور جب یہ ڈیوٹیاں دے کے ان کے اس ٹھکانے کی، اس جگہ کی حفاظت یہ کر رہے ہیں، ان کا کام وہ کیا کریں گے؟ اب سرکار کے اس خزانے میں سے اگر کوئی پیسے اٹھا کے لے جاتا ہے، کیا وہ نکلیں گے باہر اور روکیں گے؟ یہ لوگ روک رہے ہیں جن کو کچھ غرض ہے، ان کو کچھ ملتا ہے۔ عجیب سا حال جو ہے صرف ہندوؤں میں نہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی کوئی عجیب سی حالت بنی ہوئی ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں یہ بات پہلے میں ذکر کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کی تیا پانچا توڑ پھوڑ کی، واقعہ تو مشہور ہے نا، لمبا طویل واقعہ ہے، توڑ پھوڑ کر کے اپنا آرام سے بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھا اور نکل کے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا، سیخ پا ہوئے، تڑپے کہ یہ کیا ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ کہا کہ ایک لڑکا نوجوان ہے، وہ ان کا ذکر کیا کرتا ہے، اور وہ برے لفظوں میں ذکر کیا کرتا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے۔ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اس کو پکڑو اور اس کو جلا دو، وحرقوہ، اس نے جو جرم کیا ہے کہ ہمارے خداؤں کی اتنی توڑ پھوڑ کہ کسی کی کوئی چیز خالی نہیں بچی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کے دانت توڑ، اتنا تباہ و بربادی کا منظر اس نے بنا دیا ہے، کہا کہ اس کو جلا دو۔ اور آگے کیا ہے لفظ قرآن کریم میں؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی اپنے خداؤں کا بدلہ لینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اب یہ تو پرانی بات آ رہی ہے کہ اپنے خداؤں کی مدد تم ہی کرتے آ رہے ہو، تمہاری مدد وہ کیا کریں؟ وہاں وہ اپنا اپنی بچا سکے سارے خدا مل کے، وہاں تو اتفاق سے پوری منڈی لگی ہوئی تھی نا خداؤں کی، پورا ڈیرا ہی تباہ کر دیا۔ ایک ابراہیم نے اتنے خدا زخمی کر دیے، ان کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ اور واقعتاً یہ چیزیں ہمارے پاک و ہند میں بھی پیش آتی رہتی ہیں موقع بموقع۔ پچھلے دنوں اسلام آباد کے پاس ایک مزار شریف ہے، امام بری، جو پاکستان سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو شاید معلوم ہوگا، میں نے وہ دیکھا بھی ہے، ایک مرتبہ میں دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو صرف جاتے ہیں، ہم تو دعا کر کے آ جاتے ہیں، سجدہ کون کرتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں آدمی کو سجدے پڑے دیکھا۔ اس مزار پر بلاسٹنگ ہوئی، بم گرے اور بہت سارے مرید مارے گئے۔ اس بم کے دھماکے میں بہت سارے، ظاہر ہے کہ وہاں آئے ہوئے لوگ مرید ہی تھے نا، مارے گئے۔
اور سرکار کے اس ٹھکانے کو نقصان پہنچا، کچھ ظاہرہ کے توڑ پھوڑ یہ وہ، سرکار نے نہیں بچایا، اپنا گھر نہیں بچایا، اپنے مرید نہیں بچائے، کیا بچائیں گے اور کیا کریں گے وہ؟ پھر ان سے بڑی سرکار ہماری لاہور میں ہے، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر جن کے گیٹ سونے کے، جن کی فلاں چیز سونے کی، جن پہ بڑا پیسہ بہایا جاتا ہے اور بڑا پیسہ کمایا جاتا ہے، وہاں کی کمائی بھی بے شمار ہے، وہاں بم گرے، وہاں تباہیاں ہوئیں، بم پھوٹے، گرے نہیں، باہر سے تو نہیں آئے تھے نا، ساتھ والوں نے گرائے پھوڑے، وہ سرکاریں اپنا اپنا بچا سکیں۔ آپ یہ تاریخ انسانی پوری دیکھ لیں، شرک بھی آ رہا ہے، ساتھ ہی احمقانہ پن یا کم عقلی بھی مسلسل ہی آ رہی۔ اللہ رب العزت نے مشرک کو کم عقل قرار دیا، پورے قرآن میں بہت جگہوں پہ فرمایا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ کم عقلی ہے کہ جو اپنے مریدوں کو نہیں بچا سکتا، جو اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا، وہ کسی کا کیا بچائے گا؟ میں کبھی کبھی کرتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی 65 جو 65 میں ہوئی تھی، اس وقت بہت چیزیں مشہور ہوئیں، بہت لوگوں نے وہ ذکر کی، کہا کہ بم آ رہا تھا انڈیا کا، یاد ہے کہ یہ پاکستان والے مچا رہے تھے، انڈیا کا بمبار آ رہا تھا، اس نے لاہور پر بم گرایا، اور لاہور میں خود اپنی ہماری بہت بڑی سرکار ہے جو داتا گنج بخش ہیں، اب وہاں ان کو بھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد سے آئے، اتنا سفر کر کے ان کو بقایا جو اپنے جو گھر والے ہیں ان کو استعمال کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور پھر بڑے انداز ان دنوں میں آئے، جی انہوں نے بم کو ایسے پکڑا اور راوی میں ڈال دیا، لاہور کے ساتھ ہی راوی دریا گزر۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی بغداد سے چل کے لاہور گئے، کتنا لمبا سفر ہے، یہ 65 میں ہوا۔ اب اس کے بعد شاید اب ان کی قوتیں کچھ کمزور ہونا شروع ہو گئیں یا کیا ہوا، ابھی پچھلے سالوں میں آپ نے وہ ساری باتیں پڑھی سنی کہ امریکہ نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سرکار اپنی شہر کو نہ بچا سکے۔ ان دنوں میں خبروں میں آیا تھا کہ ان کے مزار کے بعض حصوں پر بھی چھینٹے گئے، یعنی جو شلز ہوتے ہیں نا، ان کے مزار تک بھی گئے۔ جو اپنا گھر نہ بچا سکے، اپنا شہر نہ بچا سکے، اپنے لوگوں کو نہ بچا سکے، وہ کسی کو کیا بچائے گا؟ اللہ رب العزت نے بالکل ان کی باتوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا وہ تو سمجھ رہے ہیں لعلہم ینصرون، شاید ہم یہ جو اپنے معبود بنا رہے ہیں، جو ہم اپنے خدا بنا رہے ہیں، شاید ان کے ذریعے ہماری کوئی مدد ہو جائے گی۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود الٹا ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کے مزاروں، درباروں، ان کے ٹھکانوں پر یہ حاضر باش فوج، لشکر بن کے، سپاہی بن کے، رضاکار بن کے، کچھ بھی کہہ لیں، یا مجاور بن کے، یہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے خزانوں کو، اس کے قیمتی اشیاء جتنی بھی ہیں ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ فلا يحزنک قولہم، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، یہ میرے ساتھ کفر کرتے ہیں اور تیرا انکار کرتے ہیں، تمہیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا انکار کرتے ہیں، تیری نبوت رسالت کو نہیں مانتے، یہ تو مجھے بھی نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو میرے ساتھ انہوں نے کتنے شریک بنا رکھے ہیں، یعنی ایک اللہ کی مان لی اور 10 دوسروں کی مان لی، ایک اللہ کو بھی اپنا معبود مان لیا اور 10 دوسرے بھی اپنے معبود، بلکہ دوسرے تو بہت زیادہ رہتے ہیں، وہ ہر کام کے لیے الگ سے معبود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فلا یحزنک قولہم، ان کی یہ باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ جب وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پہلے نبیوں کو جتلایا گیا، پہلے نبیوں کے زمانے میں اللہ کا انکار کیا گیا،
آپ اس کلمہ پر یا ان کی ان باتوں پر آپ غمزدہ نہ ہوں. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں. جو ظاہر کرتے ہیں ہمیں وہ بھی معلوم ہے، اور جو زہر ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے تمہارے خلاف ہمارے خلاف ہمیں وہ بھی معلوم ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، بنایا، تخلیق کی. خلقناہ، اس کی تخلیق کی ہم نے پانی کے ایک قطرے سے. اور پہلے وہ سارے مراتب یا مراحل گزر گئے نا، پانی کا قطرہ، خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں ہڈیاں، اور پھر ان کے اوپر پوست یعنی چمڑا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنا ہی بہترین تخلیق کرنے والا ہے. تو یہاں اللہ نے مختصر انداز سے فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں، کیا اس کو نظر نہیں آتا؟ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے نطفے پانی کے ایک قطرے سے بنایا. فاذا هو خصیم مبین، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی یہ انسان جو ہے وہ صریح جگڑالو بن کے سامنے کھڑا ہو جاتا. ہم نے اسے پانی کے قطرے سے بنایا، کن کن مراحل سے گزارا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، اور ہر دن یہ اپنی حالت بدلتا رہا، اور ہم نے ہر موقع پر اس کا خیال رکھا. اور جب یہ دنیا میں آیا، جوان ہوا، تو ساتھ ہی یہ جگڑالو بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جب یہ کہے گا کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ اولاد دینے والا خدا ہے، یہ بیماریاں دور کرنے والا، جگڑالو ہو گیا نا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. جس نے تخلیق فرمائی، جس نے اس کو دنیا میں بھیجا، جو اس کی حمل کی حالت میں اور رضاعت کی حالت میں جو حفاظت کرتا رہا، جس نے اس کو اتنا بڑا کر دیا، آج یہ اسی کے سامنے کھڑا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب وہ جگڑالو بن کر، خصیم خصم کا معنی ہوتا ہے جو دو لڑائی والے، جو ناراضگی والے دو گروپ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خصم شمار ہوتے ہیں. ایک خصم پنجابی میں بھی ہے، پنجابی میں خصم شوہر کو کہتے ہیں، شوہر کو بھی خصم کہتے ہیں. اور یہ عربی میں خصم جو ہے، یہ دو جو متنازع دو فریق ہیں، دو گروپ ہیں، ان میں سے ہر دوسرے کے لیے خصم ہے. تو یہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسے ہم نے کس طرح بنا کے پال کے کہاں تک پہنچایا، آج یہ ہمارے سامنے ہمارا مقابل اور جگڑالو بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے اس نے مثالیں بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنی تخلیق بھول گیا. کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان کیسے بن سکتا ہے، اتنی بڑی زمین، اتنی لمبی چوڑی زمین یہ کیسے بن سکتی ہے. اور یہ تو رہا خاص طور پر یہ کہ یہ انسان کہتے ہیں مرے گا اور پھر اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے. یہ ساری باتیں اس نے کرنا شروع کر دی ہیں، ہمارے لیے مثالیں بیان کی، اور کہا قال من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو وہی رمیم، جب کہ یہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کون کرے گا. اب اللہ رب العزت کی قدرتوں کے بارے میں انسان جو ہے وہ گویا کہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا. اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا کہ تم اپنی تخلیق دیکھو، تمہیں ہم نے کس حالت سے کس حالت تک پہنچایا. پانی کے ایک قطرے کو اتنا بڑا گرینڈیل جوان بنا کے کھڑا کر دیا ہے، تو کیا اب دوبارہ اس کو پیدا کرنا، دوبارہ بنانا، دوبارہ کھڑا کرنا، قبر سے نکال کے سیدھا کرنا، کیا اب کوئی مشکل ہے؟ جسے ہم نے اس حالت تک پانی کے قطرے سے لایا، بلکہ پانی کے قطرے سے بھی سورہ دہر کا آغاز جو ہے اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ پانی کے قطرے سے پہلے تو اس کا ذکر ہی نہیں بنتا نا، آدمی پیدا نہیں ہوا، اس کا باپ نہیں، دادا نہیں، یہ کہاں تھا؟
لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ اس کا تو دنیا میں ذکر تک نہیں تھا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا، یہ اس کا دنیا میں کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ہم نے اسے اس وقت بنایا. تو کیا اب ہم جب اس کو 80 سال 90 سال 100 سال عمر دینے کے بعد اس کو مارتے ہیں تو کیا اس کو دوبارہ اٹھا نہ سکیں گے؟ اللہ رب العزت کے لیے ان لوگوں نے مثالیں باتیں کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہوگا. اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے آسمان میں نے بنائے، اتنی بڑی زمین میں نے بنائی، ان سب کی کارروائی جو ہے وہ ہمارے حکم سے اور ہماری تدبیر سے چل رہی ہے. تمہیں جب ہم نے عدم سے وجود بخش لیا تھا، اب کون سا مسئلہ ہے کہ تمہیں دوبارہ معدوم کر کے دوبارہ کھڑا کر لیں؟ ہمارے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی ذکر کیا ہے. سورۃ المومن ہے قرآن کریم کی 40ویں سورت، اس میں اللہ رب العزت فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، تم کہہ رہے ہو کہ اس انسان کو کیسے دوبارہ اٹھائے گا؟ ان آسمانوں کا اور زمین کا بنانا تو انسان کے بنانے سے بہت ہی بڑا کام ہے، تو وہ ہم نے کیا. اب اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھتے یا اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم نے جب اتنی بڑی مخلوق کی تخلیق کر لی، اب ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک چھوٹے سے انسان کو ہم دوبارہ زندہ کر دیں. اور سورۃ الاحقاف کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، کیا انسان اس طرف نہیں دیکھتا کہ ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ولم یعی بخلقہن، اور ان کا بنانا، ان کی تخلیق نے ہمیں تھکایا نہیں. یعنی اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین کو بنانے سے ہم تھکے نہیں. اور اللہ رب العزت تھکتا تو ہے ہی نہیں نا. ہم روزانہ 5 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جہاں ختم ہوتی ہے وَلَا يَعُودُهُمَا حِفْظُهُمَا، یہ دونوں کی حفاظت ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ زمین و آسمان. ان زمین و آسمان کی تخلیق اور تدبیر، ان زمین و آسمان کے جتنے بھی امور ہیں، ان سب کو مسلسل چلاتے رہنے سے اللہ نہیں تھکتا. صرف بنا دینے سے اللہ کیسے تھکتا؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ ذات قادر ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر لے. جس ذات نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے ہیں، وہ ذات اس چھوٹے سے انسان کو بھی دوبارہ بنا سکتی ہے. بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہاں سورہ یاسین میں فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ان کو دوبارہ اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا، ان کو کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو بنایا، جس نے پہلے اس کی تخلیق فرمائی، وہی اس کو دوبارہ بھی زندہ کھڑا کر دے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ سب طرح کی تخلیق پر قادر ہے اور اسے جاننے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح کی تخلیق کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، اس سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں. اور وہ ذات کون ہے؟ الذی جعل لکم من الشجر، تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا، ابھی یاسین ختم کر دیتے ہیں تاکہ اگلے 2 جمعے جو ہیں وہ انشاءاللہ حج و عمرہ کے مسائل و احکام آئیں گے. فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے 2 ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی. ہرے درخت سرسبز. ایک پتھر کا نام ہے چکماک، آپ نے یقیناً سنا تو ہوگا ہی، دیکھا نہیں تو. وہ کہتے ہیں کہ اس پتھر کے 2 پیس لے لیں اور ان کو آپس میں تھوڑا ایسے رگڑیں تو آگ نکل آتی ہے.
تنکوں میں گھاس پھوس سوکھی جو ہے اس کے اندر اس کو رگڑیں، وہ تنکے آگ پکڑ لیں گے، الاؤ جل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پتھر کے علاوہ 2 درخت بھی عربوں میں معروف ہیں، ان دونوں درختوں کے نام ہیں مرخ اور افار۔ ہمارے یہاں ان درختوں کا ذکر شاید کسی اور نام سے ہوگا۔ مرخ اور افار 2 درخت ہیں، ان 2 درختوں کی چاہے ہری ٹہنیاں کیوں نہیں لے لو، یعنی یہ نہیں ہے کہ سوکھی ہوئی ہوں، سوکھی ہوئی تو میرا خیال ہے سارے درختوں کی ٹہنیاں یہ کام کریں گی، لیکن ہرے درخت یہ دونوں ہیں۔ تازہ 2 ٹہنیاں کاٹیے، ان 2 ٹہنیوں کو آپس میں رگڑیے، آگ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہرے درخت، ہری ٹہنیاں جن میں پانی ہے، جن میں پانی موجود ہے، ان تر ٹہنیوں سے بھی جس ذات نے آگ بنائی وہ ذات ہر طرح کی تخلیق پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اللہ رب العزت نے وہ ان ہری ٹہنیوں میں آگ رکھی ہے اور تم اس سے آگ جلاتے ہو، تم اس سے آگ جلاتے ہو، وہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنائی ہے جس سے کہ تم آگ کو جلاتے سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، جس رب نے انہیں بنایا ہے، یعنی جس رب نے پہلے ان لوگوں کو بنایا، ان کی تخلیق فرمائی، جس رب نے آسمان بنائے، جس رب نے زمین بنائی، کیا ان جیسے لوگوں کو دوبارہ وہ نہیں بنا سکتا؟ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، صرف بنائے نہیں بلکہ یہ چلا بھی رہا ہے ان سب چیزوں کو۔ جو ذات ان آسمانوں کو بنایا، ان کو ترتیب دیا، اس زمین کو بنایا، اس کے اندر جو کچھ سلسلے چل رہے ہیں ان کو ترتیب دیا، اور ان سب کی نگرانی بھی اللہ کے ہاتھ میں آج بھی ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی چیز سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی انسان کے لیے مسخر کردہ ہے، لیکن اس پر نگرانی سپرویژن اسی کی ہے۔ اور ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں نا جب کبھی گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ جی، سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ گاڑی ہمارے لیے تسخیر کر دی، ہمارے تابع بنا دی۔ گویا کہ اس ذات نے گاڑی تابع بنائی اور وہی ذات ہے جب چاہے اس کو بریک کھینچ لے۔ اللہ رب العزت ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ اولیس الذی، کیا وہ ذات نہیں ہے، کیا وہ ذات نہیں ہے اس چیز پر قادر جس نے زمین و آسمان بنائے کہ وہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ بنا دے؟ کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ اس بار پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ساتھ ہی خود فرما دیا، بلا، کیوں نہیں، وہ یقیناً قادر ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت ہی بہترین تخلیق فرمانے والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ خلاق، ایک ہے خالق بنانے والا، اور خلاق بے شمار چیزوں کو بہت طریقوں سے بنانے والا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت ہی بہترین تخلیقات کو سامنے لانے والا اور بہت ہی زیادہ علم والا ہے۔ خالق کا مبالغہ ہے خلاق۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو اتنا آسان ہے، اس کی قدرتیں اتنی کامل ہیں کہ جب وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے کوئی نہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی دیر لگتی، نہ کوئی محنت، نہ مشقت، بلکہ وہ کسی بھی کام کے لیے کہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اگر کوئی چیز دنیا میں دکھانی ہے، بنانی ہے، کن کہے گا ہو جائے گی۔ وہ چیز چھوٹی ہو، وہ چیز بڑی ہو، کوئی فرق نہیں ہے اللہ رب العزت کے کن سے۔ آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے کہ 3 دن اس کام پہ لگے، 3 دن اس کام پہ لگے،
اور اسی کے ضمن میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، کہتے ہیں جی 3 دن میں یہ ہوا، 3 دن میں یہ ہوا، یہ 6 دن ہو گئے، تو 7ویں دن نعوذ باللہ اللہ نے آرام کیا۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ کہاں سے آرام کا لفظ آپ لے آئے؟ جب وہ تھکتا ہی نہیں اور اس میں یہ عیب پایا ہی نہیں جاتا، تو یہ بات کہاں سے نکال لی آپ لوگوں نے؟ یہ اللہ رب العزت کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی ایک حکمت تھی کہ کن کے ساتھ کام کرنے کی بجائے تدریب، مراحل، تدریج اور مراحل، یعنی کسی بھی کام کو ہپ کر کے نہیں بلکہ تدریب کے ساتھ اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ اور ہمارے وہ دیسی مثال بھی ہے، اردو بھی ہے، سہج پکے سو میٹھا، آرام آرام سے کام کریں گے مضبوط ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کے لیے تو مضبوطی میں بھی کمی نہیں تھی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ کام کو بالترتیب ہونا چاہیے، بالتدریج ہونا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے تاکہ آسان رہے، مضبوط ہو۔ فرمایا کہ اس کا معاملہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی بھی کام کا ارادہ کرے، ان یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی ملکیت، ملکوت ہر طرح کی ملکیت، زمین کی، آسمان کی، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی۔ بعد نے کہا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے ملک سے، ملک ملکیت ہے نا، ملکوت مبالغہ، جیسے جبر سے جبروت کا لفظ تو معروف ہے نا، صاحب جبروت یعنی بہت جابر ظالم۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں بھی تو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں انسان آئے اور چاہے وہ 1000 سال ہی کیوں نہ زندہ ہو، آخر کیا ہوگا؟ پلٹ کر تو وہیں جانا ہے نا۔ ہمارے دور میں تو 1000 سال والی بات رہ نہیں گئی، کیونکہ ہمارے دور میں اب زندگی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اور ہمارے دور میں آج کے دور کی بات بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے ہیں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ اور دیکھیں یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح مسلسل چل رہا ہے، 60 70 65، اسی کے آگے پیچھے ہم ایکسپائر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں عمریں لمبی تھیں، 950 سال۔ قرآن نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال واز کیا۔ ظاہر ہے کہ پیدا ہوتے واز تو شروع نہیں ہو گیا نا، پہلے بھی کچھ عرصہ گزرا ہوگا۔ عموماً پہلے 40 سال نبیوں کے خالی ہوتے ہیں، 40 سال۔ نبوت جو ہے وہ عموماً نبیوں کو 40 سال کے بعد ملی، تو 1000 سال پورا ہو گیا نا کھینچ کے، پیچھے 10 سال بچتے ہیں صرف 1000 ہونے میں۔ 950 واز، 40 سال میں نبوت ملی، پیچھے 10 بچے، تقریباً 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو آخر وہ بھی تو فوت ہو گئے۔ اگر ان سے پہلے کچھ 1000 سے زیادہ والے لوگ تھے تو وہ بھی دنیا میں نہیں رہے نام اللہ کا۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کی ذات کے سوا ہمیشہ نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے کوئی لازوال ہستی ہے تو وہ اللہ کی، اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت، وہ اکیلا ہی ہے جو ان صفات کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سورہ یاسین ختم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ 2 درس جو ہیں حج کے وہ، اور اس کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی، ہفتہ 2 جتنی بھی رہیں گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔
سجدہ تلاوت جب آئے تو کیا اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا ہے یا پھر صرف سجدہ کر کے سجدہ تلاوت کی دعا پڑھ لی جائے؟ دونوں طرح جائز ہے۔ بعض روایات میں اللہ اکبر کہنے کا ذکر ملتا ہے اور بعض میں نہیں ملتا۔ اگر آپ بغیر اللہ اکبر کہے سجدہ کر لیں گے کوئی حرج نہیں، اور اگر اللہ اکبر کہیں جیسا کہ نماز کے ہر انتقال میں یہ بات موجود ہے تو زیادہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ تلاوت سجدہ فجر یا عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تلاوت سجدہ نہیں، سجدہ تلاوت رکھیں، لفظ صحیح رہے گا۔ پہلے صحیح لکھا ہے اور دوسرے میں الٹا کر دیا، لکھائی بھی ایک ہی لگ رہی ہے۔ بہرحال سجدہ تلاوت جو ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں عصر کے بعد سجدہ تلاوت آ گیا آپ کر سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں سجدہ تلاوت آ گیا سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بلا سبب نہیں اور یہ نماز نہیں، نفل نماز منع ہے ان اوقات میں، اور یہ سجدہ نماز تو نہیں ہے نا، یہ تو صرف ایک سجدہ ہے جو بعض آیات کے پڑھنے پر آدمی کرتا ہے، سنت ہے، کیا جائے ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ منبر سے اتر کے کیا، پھر جا کے بعد شروع کیا، دوسری مرتبہ نہیں کیا، لیکن کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کون سی آیت پڑھی، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے آیت سجدہ پڑھی، لیکن ہم کبھی کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق طاعون کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے، تو کیا اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اگر اس کی موت طاعون سے ہو جاتی ہے تو کیا اس کے لیے خوشخبری ہے؟ یقیناً ہے۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان کو اگر طاعون سے موت آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہادت کی موت شمار کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کبیرہ گناہ معاف کرنا مشکل ہے، نعوذ باللہ، وہ کبیرہ صغیرہ سب معاف کر سکتا ہے، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ شہادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف وہی سمجھیں شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے کئی طرح کے شہداء کے نام لیے، جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید، جو جل کر مر جائے وہ شہید، جو عورت بچے کو جنم دیتے ڈلیوری کی حالت میں مر جائے وہ شہید، طاعون کی موت میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید۔ سن لیا آپ نے نام اس کا نا، تو یہ معروف بیماری ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ کسی بھی بیماری سے مرنے کا نتیجہ چاہے کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت کی طرف تو گھسیٹ کے لے جاتی ہے نا، مرنے کو تو جی کسی کا نہیں چاہتا۔ البتہ اگر اپنے دین اور اپنے وطن، اپنے اسلامی ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان دینی پڑے اگر کسی کو، تو وہ ہے صحیح معنوں میں جس کی تمنا کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے کبھی جہاد نہیں کیا اور جس کے دل میں کبھی جہاد کی تمنا بھی نہیں ہوئی وہ نفاق پر مر گیا، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اس کی تمنا کریں، لیکن یہ طاعون کے حالت میں مرنے کی تمنا نہ بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ تلاوت قرآن کے بیچ میں اگر کوئی ہم کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیجئے اور پھر تلاوت شروع کر دیجئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب گپیں بھی مارنا شروع کر دیں، سلام کا جواب دیں، اپنی تلاوت شروع کر دیں، اور اگر اب گپیں مارنا ہے قرآن کریم کو بند کر لیں اور گپیں ماریں، اور جب سمجھیں کہ اب گپیں کافی ہو گئی ہیں دوبارہ قرآن پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت۔ ہمارے یہاں کچھ چیزیں بڑی معروف ہیں پاکستان انڈیا کے لوگوں میں، کہیں گے جی جو کھانا کھا رہا ہے اسے سلام نہ کہیں، جو وضو کر رہا ہے اسے سلام نہ کہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے سلام نہ کہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے اسے سلام نہ کہیں۔ نماز پڑھنے والے کو سلام کرنے کا طریقہ اور نمازی کے جواب دینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، اور مولوی کہے کہ اسے سلام نہ کہو، کیا کرنا ہو چاہیے؟ مولوی کی چلے گی یا رسول اللہ کی چلے گی؟ کھانے کے وقت کھانا کیا وہ سلام گلے میں اٹک جائے گا؟ سلام کا جواب دیں، کھاتے رہیں۔ وضو کر رہے ہیں
وضو کے دوران آپ دیکھیں گے کہ ادھر والے سے بھی بات کر رہے ہیں، ادھر والے سے بھی بات کر رہے ہیں. اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں وضو کرنے کے لیے درمیان میں نل ہے، سامنے بھی لوگ ہیں، آمنے سامنے، سارا ٹائم گپیں کر رہے، وہ چلے گا، لیکن سلام نہ کسی کو کریں کیونکہ اس سے ثواب بڑھ جائے گا. اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو سلام کر سکتے ہیں؟ یہ سوال دو مرتبہ ایک ہی طرح کا، یا ایک ہی سوال ہے دو مرتبہ لکھ دیا ہے. اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، ایک بات یہاں میں ایک فتوے کا حوالہ دے دوں کہ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم جو ایک عالمی حیثیت رکھتے ہیں، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علامہ قسیم، علامہ سعودی عرب کچھ بھی کہیں، ان کا ایک کچھ عرصے پہلے چھوٹا سا ایک فولڈر شائع ہوا تھا، ایک ہی ورق تھا، دونوں طرف لکھا ہوا، بلکہ دونوں طرف نہیں، ایک ہی طرف لکھا ہوا تھا، یعنی اگر کہیں دیوار وغیرہ پہ چپکانا ہو تب بھی آسانی رہے. بہترین کاغذ، بہترین پرنٹنگ، خوبصورت ڈیزائن بنا کے صرف یہ فتویٰ اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اسے سلام کہنا چاہیے اور اسے جواب دینا چاہیے یا نہیں. تو انہوں نے لکھا کہ قرآن پڑھنے والا جواب دے اور پھر پڑھنا شروع کر دے، دو ثواب ہو جائیں گے. ایک سلام کے جواب دینے کا، قرآن تو وہ پڑھ ہی رہا ہے، وہ چل رہا ہے. تو یہ بڑے بڑے مفتیان کرام کا نظریہ بھی یہی ہے. نظر بد کا علاج کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. نظر بد کا علاج ایک تو وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو کیا کرتے تھے، وہ ہے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ دعا آپ اپنے اس دعا سے اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہی دم کیا کرتے تھے. دیکھیں کہ انبیاء کا یہ دم ہے اور نظر بد کے لیے خاص طور پر ہے. یہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں، معوذتین یا معوذات، قل هو اللہ سمیت یا آخری دو صورتیں پڑھیں، بچے کو پھونک ماریں، انشاءاللہ نظر بد جو ہے وہ دور ہو جائے گی. رقیہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رقیہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کو آپ دم کریں، رقیہ کا معنی دم کرنا، جس کو آپ دم کریں اگر وہ عاقل بالغ ہے تو وہ باوضو ہو، یعنی اس کے لیے آداب یہ ہے کہ وہ باوضو ہو، اور جو دم کرنے والا ہے اس کا بھی وضو ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کا تو ضرور وضو ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہے کہ آپ جسے دم کر رہے ہیں اس پر جن سوار ہے اور آپ بے وضو ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سواری چینج کر لے. ایسا ممکن ہے کہ وہ اس سے نکلے اور دم کرنے والے میں آ جائے. اس لیے آپ خود پہلے اچھی طرح باوضو ہوں اور صبح شام کے نمازوں کے بعد والے سارے اذکار وغیرہ پڑے ہوئے ہوں. آپ گویا کہ ایک قلعے میں باقاعدہ بند ہوں. یہاں سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے، ٹیلی فون آیا، کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کسی عورت کو جن ہے اور وہاں جا کے رقیہ پڑھ کے آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں رقیہ پڑھنے کے لیے گیا، خاتون کو قرآن پڑھنا شروع کیا اس کے سامنے تو جن حاضر ہو گیا. جن نے بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا نکل جاؤ، تو کہتا ہے کہ میں نہیں نکلتا. ظاہر ہے کہ اپنا زور تو اس نے دکھانا ہی تھا نا. کہا میں نہیں نکلتا. کہا نکل جاؤ. اب تھوڑا سا اصرار کرنے پر دوبارہ قرآن شروع کر دیا. قرآن کریم کی جیسے جیسے تلاوت کریں گے جن کی طاقت کم ہوتی جائے گی، کمزور ہوتا جائے گا. بالآخر وہ کہتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر نکلتا ہوں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس سے نکلتا ہوں اور تمہارے اندر آ جاتا ہوں. میں نے کہا نا سواری چینج کرنے والی بات، تمہارے اندر آ جاتا ہوں. وہ شیخ چونکہ اپنے آپ کو اذکار وغیرہ کے ذریعے محفوظ کر چکے تھے، ایک اعتماد پھر پیدا ہو جاتا ہے آدمی کے دل میں، کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ مجھے یہ کیا کرے گا. کہا مجھے منظور ہے، اس خاتون کو معاف کرو، چھوڑو اور میرے اندر آ جاؤ. ایک لمحے کے بعد اس نے کہا کہ
کہ آج کی تاریخ میں تمہارے اندر ہمارا سردار بھی نہیں آ سکتا. یعنی آج کی تاریخ میں 24 گھنٹے کا جو تم نے اپنے لیے حصار بنایا ہے یا قلعہ بنا لیا ہے، آج تمہارے اندر کوئی نہیں آ سکتا. لہذا دم کرنے والے کو اپنے آپ کو قلعے کے اندر محفوظ کر کے دم کرنا چاہیے، خصوصاً جب یہ ایک خدشہ ہو کہ سامنے والے کو عصیب یا جن ہے. چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، کیا ان کے نام سے عمرہ، ان کے نام سے نہیں، ان کی طرف سے عمرہ؟ تو اب جو چھوٹا بچہ ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے. آپ کے عمرے زیادہ ہی بن رہے ہیں. ہم مکہ جائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے عمرے کا زور نکال لو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں 4 عمرے کیے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کی. آپ کم از کم سنت کو بھی سامنے، وہ وہاں جا کے سب بھول جاتا ہے. لوگوں کو دیکھتے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہم بھی ساتھ شروع ہو. کئی لوگ ہیں 10 سال سے درس سنتے ہوئے، یہ بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ایک سفر میں ایک عمرہ، لیکن وہاں جا کے پھر ٹیلی فون کریں گے جی کہ اگر ایسے لوگ بہت جا رہے ہیں کہ تم بھی جاؤ آؤ. لوگ جا رہے ہیں تم بھی جاؤ آؤ. تمہیں جب اتنے عرصے میں بات کی سمجھ نہیں آئی تو اب کون سی آ جائے گی؟ تو پہلی بات یہ کہ ایک سفر میں ایک عمرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹا بچہ جو بچپن میں فوت ہو گیا اس کے گناہ ہیں ہی نہیں. گناہوں کی باری کب آتی ہے؟ جب بچہ عاقل بالغ ہو جائے، یعنی 15 سال کا یا جوان ہونے کی جو علامات ہیں، زیر ناف بال یا مینسز لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو احتلام، یہ اگر چیزیں سامنے آ جائیں تو اس کے بعد اب گناہ لکھا جانا شروع ہوگا. اس سے پہلے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی طرف سے عمرے اور صدقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عند اللہ معصوم ہے. 1 سال سے 12 سال کے بچے یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ 1 سال سے 12 سال کا بچہ یقیناً معصوم ہوگا سوائے لڑکیوں کے، کیونکہ لڑکیاں عموماً 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال. آج کے دور میں میڈیا نے اور اتنا غلط رویہ گھروں میں پہنچا دیا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ علاقوں کا اثر ہوتا ہے، ان علاقوں میں بھی لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً لڑکیاں. ہمارے ساتھ ایک صاحب کام کرتے تھے، بنگلہ دیش سے تعلق تھا. ایک دن ایسے میرے آفس میں بیٹھے ہوئے باتوں میں بات آ گئی، کہا میں اپنی اماں سے 8 سال چھوٹا ہوں. بڑا تعجب لگا کہ 8-9 سال چھوٹا ہوں میں. نے کہا کیسے؟ کہا 9 سال. کہا کہ 8 سال کی میری اماں تھی، اس کی شادی ہو گئی اور 1 سال کے بعد میں پیدا ہوا، یعنی 9 سال ہو گیا نا. کہتا ہے کہ میں اپنی اماں سے صرف 9 سال چھوٹا. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں، یہ ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے. بہرحال اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور 12 سال میں بالغ ہے تو ٹھیک ہے، اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر پتہ چل چکا ہے، ماں باپ کو عموماً پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہمارا بالغ ہو گیا یا نہیں. بچے کے بال 7ویں دن اگر نہیں اتروا پائے تو بعد میں کب اتروا سکتے ہیں؟ جب بچہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے. اب بچہ اسپتال والوں نے روکا ہوا ہے تو وہ تو وہاں آپ کو ریزر نہیں چلانے دیں گے نا بلیڈ. اب انہوں نے مہینے کے بعد دیا، بال کٹوا دیجئے. انہوں نے جلدی دیا لیکن روک دیا کہ اس کے سر پہ بال نہیں نکالو ایک وقت تک کے لیے. بعض میں خون کی کمی ہوتی ہے، کوئی ٹک نہ لگ جائے یا کچھ نہ ہوئے. تو اس شکل میں اگر لیٹ فٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ بال نکالنا 7ویں دن سنت ہے. اور اگر عقیقہ نہیں کر پائے 7ویں دن تو بعد میں کب کر سکتے ہیں؟ اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کر پائے تو حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ 14ویں دن کر لیں. 14ویں دن بھی نہیں کر پائے تو 21ویں دن کر لیں، اور اگر 21ویں دن بھی نہیں کر پائے تو پھر جب چاہیں کر لیں، جب موقع مل جائے، جب پیسے ہو جائیں. اب یہ 14واں اور 21واں یا جب چاہیں یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو کوئی مالی پریشانی یا میڈیکل پریشانی، جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر روک دیتے ہیں کبھی کبھی کہ ختنے نہ کرو، اس کے بال نہ کٹاؤ، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صاحب یہاں ہیں، بچہ ملک میں پیدا ہوا،
ملک سے آئے ہوئے تھے یہاں 4 مہینے 6 مہینے کے بعد وہاں بچہ پیدا ہو گیا. اب ان کا سفر پورا ہوگا 2 سال میں. تو 2 سال اس کے سفر کو پورے ہو کے جانے تک کتنا عرصے کا بچہ ہو جائے گا؟ 1.5 سال کا. تو یہ شوق ہے کہ اپنے بچے کے عقیقے میں میں خود حاضر ہوں گا، شامل ہوں گا. یہ بڑا غلط شوق ہے. آپ نے بچے کے عقیقے کو سنت سے نکال دیا اور جان بوجھ کے نکالا، یہ جائز نہیں ہے. اگر مالی کمزوری ہے، مجبوری ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ لڑکا ہے 2 بکرے نہیں لے سکتے، 1 بھی نہیں لے سکتے، تو 14ویں دن 21ویں دن 14ویں مہینے 21ویں مہینے سال 2 سال جب اللہ توفیق دے کریں. لیکن یہ کہ میں بھی اس میں شریک ہوں گا، میرے ماں باپ کی خواہش ہے کہ تم آؤ گے تو کریں گے، یہ نہیں. ایسا اپنی شادی کے موقع پر کریں تو کوئی حرج نہیں. کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. جس طرح بھینس والی بات ہے نا، اسی طرح زندہ اور مرحوم کی قربانی میں بھی اختلاف ہے. زندہ کا کریں اور جو فوت ہو چکا ہے اس کی قربانی کریں، جائز ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ کریں، اور بعض نے یہ رائے اختیار کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دیں. اگر وہ قربانی کے حوالے سے مقبول نہیں ہوگی تو صدقہ جاریہ یا صدقہ جو دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جائے گا. اور اس کے لیے احتیاط یہ بتائی گئی کہ جس جانور کی قربانی آپ نے کسی فوت شدہ کی طرف سے دی ہے اس کا گوشت سارا بانٹ دیں، جیسے کہ صدقے کا گوشت بانٹا جاتا ہے. اب 2 جانور ذبح کریں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایک فوت شدہ کی طرف سے. اب 2 بکرے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ایک بکرا سارا بانٹ دیں جو کہ صدقے والا ہے، ایک بکرا سارا رکھ لے جو کہ کھانے کے لیے ہے، کوئی عرض نہیں، کیونکہ اپنی قربانی کا سارا گوشت بھی بوقت ضرورت کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ رکھیں کہ اس کے 4 پیس کرو موٹے اور ثلاجے میں ڈالو، ڈیپ فریزر میں ڈالو، کھائیں گے مہینہ 2، ایسا نہیں. لیکن اگر کچھ افراد گھر کے ایسے ہیں، کچھ افراد پتہ ہے کہ مل جاتے ہیں، عید پہ آتے جاتے ہیں، کھا جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سارا گوشت کھا سکتے ہیں. سعودیہ اور پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. سعودیہ میں تو کوئی نہیں کرتا، سعودیہ لگتا ہے مجھے لکھا ہوا ہے، سعودیہ اور پاکستان میں. انڈیا اور پاکستان میں کر لیتے ہیں. انڈیا پاکستان میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. سعودیہ میں کبھی کسی نے کہیں سے سنا ہو، آپ میں سے کوئی ہے کسی نے سنا ہو کہ سعودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی؟ یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش والے کرتے ہوں گے، نیپال کے مسلمان، بھوٹان کے اور برما کے، لیکن یہاں کا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تھوڑی عجیب سی بات ہے. قربانی فوت شدہ کی طرف سے کرتے ہیں کہ ہمارے والد تھے، والدہ تھیں، اور ظاہر ہے کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، قربانی کریں گے، کچھ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو معاف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح کے آغاز میں اللہ نے فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے. اب آپ قربانی کر کے کیا پہنچائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاکید وصیت کی تھی کہ تم میری طرف سے قربانی کر دیا کرنا، اور وہ کر دیا کرتے تھے. ان کے سوا کتنے صحابہ ہیں جو آپ پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، کسی دوسرے صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خاص عمل تھا، وہ کرتے رہے، بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.